سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 2024 کا آخری دن اور کل سے ہوگا جناب 2025۔ جو بات آج آپ کو بتانے والی ہے کہ آپ پٹاخے ضرور خریدیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پہ یہ منع ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ میں ہوں جرمنی میں اس وقت، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پٹاخے، چھرلیاں، جو ہوتا ہے وہ خرید رہے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے ہمارے پاکستانی لوگ بھی شامل ہوں، لیکن گوگل میں جا کے آپ نے یہ ضرور چیک کرنا کہ کس علاقے میں، کون سے ایریے میں ان کی اجازت نہیں۔ یہ ہے اہم پوائنٹ آپ کو جو میں بتانے والا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے ایسی جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے ریڈ زون دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے کوئی پٹاخہ چلا دیا، یا کوئی ایسی چیز وہاں پہ لے کے گئے جس طرح چاقو، چھری، کوئی گن شن، کوئی بھی چیز، تو وہاں پہ پولیس نے آپ کو چیک کر لیا اور پھر 50,000 یورو تک آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ گوگل میں جا کے چیک کر لینا چاہیے جن لوگوں کو یہ شوق ہے۔ ان جگہ پہ جائیں جہاں پہ اجازت ہے، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے ویسے بتا دیا تاکہ احتیاط کریں۔ 2024 میں اتنا بڑا انسانی جو آپ نے دیکھا، انسانوں کے اوپر ظلم ہوا، فلسطین ہے، اور بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اسی طرح ظلم ہوا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور آنے والے دنوں میں 2025 میں کیا ہونے والا ہے، فرض کرے یوکرائن جنگ ہے، اس کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ امن سے نہیں رہ پا رہے۔ رشیا کے کچھ علاقے ہیں وہاں بھی امن نہیں ہے، شام ہے وہاں پہ امن نہیں ہے۔ شام میں آپ سب کے علم میں ہے جو حالات ہے اس وقت، ایران، اسرائیل جنگ کے حالات رہے ہیں۔ پاکستان جہاں سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، جس طرح لوگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اپنی انا کی خاطر، جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں افریقہ کے لوگ ہیں جن کے پاس مکمل طور پر نہ خوراک ہے، نہ لباس ہے، اور بھی کئی ایسے علاقے ہیں وہاں پہ کئی لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہ تمام سہولتیں ہیں انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، خاص کر جو یورپ میں رہتے ہیں، جہاں پہ قوانین ہیں، جہاں پہ آپ کو خالص خوراک ملتی ہے، جہاں پہ آپ کو میڈیکل کی سہولت ہے، جہاں پہ آپ کو زبردست زندگی دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ترقی یافتہ ممالک میں ہے، امریکہ، نیوزی لینڈ، کینیڈا، یا جو بھی ترقی یافتہ ممالک۔ مگر جو خوشی ہم لوگ منا رہے ہیں، اور جس طرح مجھے بھی بڑے پیغام آ رہے ہیں، ابھی سے ہی آنے شروع ہو گئے، اگر کچھ خیال ہو، اگر کوئی درد ہو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسلمان کا بھائی ہے، انسانیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی۔ تو ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہو تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس چیز کی خوشی منائی جا رہی۔ اور جو لوگ اس طرح خرچہ کرتے ہیں ان پٹاخوں پہ، چرلیوں پہ، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا مزہ لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے، صرف مشورہ دے سکتے ہیں، صرف بتا سکتے ہیں کہ لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں فلاں ملک میں جو حالات ہیں انہی پہ یہ مصیبت آنی تھی۔ آج کے حالات میں چاہے آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، امریکہ بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے ہوئے، جس طرح رشیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح روس آئے دن آنکھیں دکھاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، ایٹمی حملے کی بھی دھمکیاں دیتا ہے، اور جس طرح دوسرے ممالک، نیٹو ہے یا امریکہ، جو بھی ایک ہی چیز ہے سب، اس کے مقابلے کے لیے آئے دن ایسے ایسے مسائل یوکرائن کو دیتے ہیں، اور کافی دیر ہوگی اس جنگ کو تو اب چلتے ہوئے۔ بے شمار لوگ جو ہیں، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا 500 یوکرانی فوجیوں کی لاشیں دی روس نے ان کو۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو انسان جو ہے وہ کسی کا پھر درد جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر
اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ حسین چلنی چاہیے، باقی مٹی ڈالو۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ کوئی نہیں ہوتا، جو لوگ قدر نہیں کرتے، یہاں پہ یورپ میں خوراک کی قدر نہیں کی جاتی۔ میں کئی جگہ پہ دیکھتا ہوں تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو آج آپ اس کی قدر نہیں کر رہے، کل کو شاید آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ملیں۔ پیسہ ہے، دولت ہے، ایک ایک پیسہ جو ہوتا ہے اگر کسی غریب تک بھی پہنچ جائے تو شاید اس کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ یہ آپ کے شرلیاں پٹاخے جو بھی تماشبی نہیں ہوگی، یہ تو چند منٹ میں آپ انجوائے کر کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ مگر جو غریب بیٹھا ہوا ہے فلسطین میں، جس طرح لوگ جن کے پاس سردیوں میں لباس نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کھانے کے لیے ایسی خوراک نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، جن کے بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بچے دودھ کے لیے ترس رہے ہیں، میڈیسن کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی حالت جا کے دیکھیں۔ کیوں دنیا پہ عذاب آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آ کے کوئی ایٹم بم آپ کے اوپر چھوڑنا ہے۔ ایسے سسٹم بن جاتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے شام کی حالت دیکھ لی، اسرائیل ہے ابھی بھی بمباری وہاں پہ کر رہا ہے، یا فلسطین کی حالت آپ نے دیکھی، لبنان وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو آج کے حالات میں مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر آپ کوئی دل سے خوشی منا رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، یا تو انسانیت مر چکی ہے، یا آپ کے ضمیر مر چکے ہیں، یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے یہاں پہ یہ میرا حال 39 سال ہونے والے ہیں یورپ میں نے 39 سال میں کبھی ایک پٹاخے پہ بھی پیسے نہیں خرچ کیے، اور نہ کبھی کوئی پٹاخے کے لیے میں نے باہر جا کے کوئی اپنا ٹائم ضائع کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کا پاکستان میں بھی آج تک یہی ہے کہ وہاں بھی یہ تماشبینی جو ہے وہ روج بھی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 2025 پاکستان کے لیے کوئی خوشی لے کے آئے گا۔ 75 سال سے تو کوئی خوشی وہاں پہ مجھے نظر نہیں آئی۔ غم، سوگ، کبھی کسی کے ساتھ ظلم، کبھی کسی کے ساتھ ظلم، اور جو ملک قرضے پہ چل رہا ہو، جو ملک دوسروں کا محتاج ہو، جس ملک کو چلانے کے لیے آئے دن ہمارے حکمران جو ہیں وہ پیسہ اکٹھا کر کے لائے ہوئے لوگوں کے، غریبوں کے نام پہ، اور خرچ کریں اپنے لیے، پکنک منائیں آپ۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ پروٹوکول دی جا رہی ہے، پتہ نہیں کون صاحب تھے، اس کے پیچھے آگے گاڑیاں لگی ہوئی تھی، اور بغیر پروٹوکول کے یہ لوگ چلتے نہیں، جب تک پیچھے ایک ڈالے میں کوئی 10-20 جو غریب آدمی ان کو گنے پکڑا کے نہ چلیں۔ تو جناب آپ اگر پاکستان میں بھی رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں تو احساس اپنے اندر پیدا کریں، کوشش کریں نئے سال میں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد کریں جو حقدار ہیں ان کے۔ اس پیسے کے ساتھ یورپ میں تو شاید 150 یورو ہوں گے، مگر غریب ممالک میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جو پیسے آپ نے پٹاخوں پہ، چرلیوں پہ، راکٹوں پہ لگانے ہیں، اگر کسی غریب تک پہنچیں گے تو شاید اس کے 4 دن، 6 دن، ہفتہ، 10 دن اچھی خوراک کے ساتھ گزر جائے۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں میں جانتا ہوں بڑی تعداد میں یورپ میں، وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے، وہ ان کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو بھی پیسے آپ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حد سے تجاوز نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، کوئی ایسی فیملی کا سہارا بنو، ایسے یتیم بچوں کا سہارا بنو کہ ان کے لیے آپ جو بھی آپ کے پاس اخراجات ہیں خرچ کریں، اور اسی سے آپ کو فائدہ ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ جرمنی میں، وہاں کے قوانین کو سمجھیں، اور کوئی اسلحہ وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جرمنی کے حالات کافی ٹائٹ ہیں، کیونکہ جو میسا گروپ چل رہا ہے، چھری پروگرام، چاقو پروگرام، اس سے کئی لوگ متاثر ہوئے ہیں ابھی تک۔
ہمارے جو بھی لوگ ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، جہاں پہ زیادہ رش ہے وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط کریں تاکہ کوئی ایسا حادثہ جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے اس سے بچ سکے۔ یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، ہیمبرگ، فرینکفرٹ، یہ برلین، ہنوور، اس طرح جو بھی شہر ہیں وہاں کے جو بان ہے وہاں پہ بھی حالات اسی طرح کے ہوتے ہیں نئے سال میں، سینٹر میں بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ چھوٹا سا ایک میسیج تھا آپ کے لیے، احتیاط کیجیے، زندگی ایک بار ملتی ہے، اور زندگی میں حادثہ بھی ایک دفعہ ہی آتا ہے، کوئی بڑا حادثہ۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔